بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی صادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ ابتدا میں سورہ بقرہ کی فضیلت پر بات ہوگی اور اس کے بعد ہم 141 آیت تک انشاءاللہ ترجمہ و تشریح کریں گے۔ ہم نے اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا، ترجمہ اور اس کے بعد تشریح اس طرح شروع کریں گے کہ پہلی آیت سے لے کر رکوع 3 کے اختتام تک پہلا ہمارا ٹکڑا ہوگا، اور اس کے بعد تیسرے رکوع سے شروع ہو کر چوتھا رکوع، یعنی ایک رکوع کا دوسرا ٹکڑا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ چوتھے رکوع سے چھٹے رکوع تک تیسرا ہمارا ہوگا، اور اس کے بعد 7ویں رکوع سے لے کر 9ویں رکوع تک کریں گے۔ اس کے بعد 10ویں رکوع سے شروع کر کے آیت نمبر 99 تک کریں گے ترجمہ و تشریح، اور اس کے بعد 100 آیت سے لے کے 121 آیت تک کریں گے، اور اس کے بعد 122 سے لے کر 141 تک انشاءاللہ کریں گے۔ اور آپ سب سے توجہ کی طالب ہوں، اور یہ بات ذہن نشین رکھتے ہوئے کہ سورہ بقرہ کے مضامین اور اس کی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے لیے اختصار کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ انشاءاللہ اپنی سی پوری کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی فضیلت پر احادیث نبوی سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر وإن البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں وہ سورہ بقرہ سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھی، اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ان 10 آیات سے مراد 4 ابتدائی آیات، آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد والی، اور 3 اس سورت کی آخری آیات ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اس کے اور اس کے اہل عیال کے قریب نہ شیطان آئے گا اور نہ کوئی اور ایسی چیز جو اسے ناپسند ہو، اور یہ آیات اگر کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص ایک رات اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 راتیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ایک دن اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد
حدیث آتی ہے کہ امام احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نورانی صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 سائبان یا 2 بادل یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی 2 ڈاروں کی طرح ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ پھر فرمایا بقرہ پڑھو، اس کا لینا برکت اور اسے ترک کرنا حسرت ہے، جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اور اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے بلا اختلاف یہ ساری صورت جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ اور ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کچھ سستی دیکھی تھی، تو ان کو فرمایا یا اصحاب سورۃ البقرہ، یعنی اے اصحاب سورہ بقرہ۔ اب یا تو آپ نے یہ بات حنین کے دن اس وقت فرمائی تھی جب لشکر کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا یا اصحاب الشجرہ، یا اصحاب الشجرہ یعنی اے شجرہ والو، یعنی اے درخت کے نیچے بیت رضوان کرنے والو۔ یا ایک روایت میں یہ کہ انہوں نے اعلان کیا تھا یا اصحاب سورۃ البقرہ، اے سورہ بقرہ والو۔ اچھا، ان الفاظ سے اس لیے مخاطب کیا تھا تاکہ ان میں نشاط اور دلیری پیدا ہو، اور یہ اعلان سنتے ہی صحابہ کرام ہر طرف سے پروانہ وار دوڑتے چلے آئے تھے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کے بعد ہم نے تفسیر ابن کثیر میں سے اس کی فضیلت پڑھنے کے بعد تفہیم القرآن میں سے اس کا شان نزول اور زمان نزول لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور کیونکہ تفہیم القرآن میں تمام صورتوں کے شروع کرنے سے پہلے ایک صفحہ ہے جس میں ان کا زمان نزول، شان نزول اور اس کے علاوہ اگر ان کی جو مضامین ہیں ان کا کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا، اور یہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنے والے کے لیے بڑا فائدہ مند ہو جاتا ہے کیونکہ نکات ذہن میں رہتے ہیں۔ تو ہم مختصراً آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ جب ہم سورت شروع کریں گے تو ہمارے ذہن میں رہے کہ ترتیب وار کون سے تمام مضامین اس میں آئیں گے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد یہود سے سابقہ پیش آیا جو کہ توحید، وحی، رسالت، آخرت، ملائکہ کے قائل تھے۔ یہ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلم ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو اس صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں یہودیوں کی تاریخ، ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر تنقید ہے، اور انہیں حقیقی دین کی طرف بلایا گیا ہے اور تاکہ وہ ایمان لانے میں پہل کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورت کے آخری جو 23 رکوع ہیں اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کے لیے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون، سیاست، ان سب سے متعلق ہدایات ہیں جو مدینے میں پہنچ کر وجود میں آ چکی تھی۔ تیسرا نقطہ یہ کہ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب وہ مزاحمت جو کہ مسلمانوں کو پیش آنی تھی کفار کی طرف سے اور آگے چل کر یہود کی طرف سے، وہ مسلمان پوری کی پوری دلیری کے ساتھ اس مسلح مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس میں اس کے لیے بھی احکامات ہیں، ہدایات ہیں تاکہ یہ نئی ریاست جو ہے کمزور پڑنے کے بجائے مضبوط ہو۔ اور چوتھا اس کے اندر عنصر جو ہے وہ یہ کہ منافقین کا عنصر ہے۔ منافقین مکی دور تک موجود نہ تھے، اب ان سے سابقہ پیش آیا تھا۔ تو سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان کے ظہور کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس صورت میں ان کی خصوصیات، ان کی دلی کیفیات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور آگے کی صورتوں میں پھر وہ احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کس طرح معاملہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم لوگ پہلے پورشن کی طرف آتے ہیں جو کہ آیت نمبر 1 سے شروع ہوگا اور آیت نمبر 29 تک چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں،
ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سن لو، بے شک وہی بیوقوف ہے مگر وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ ان کی مثال ایسے شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھوروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے۔ وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں۔ جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردے تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں تک ہماری آیت نمبر 29 ہو چکی، پہلی آیت سے لے کر 29۔ آئیے اب ہم اس کی بہت مختصراً تشریح شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور
آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پاس سے نازل ہوئی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پاس سے نازل ہوئی ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو متقین کے ساتھ مختص کر دیا کہ جو متقین ہیں انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ تو قرآن میں دیگر مقامات پر بھی یہ بات آتی ہے، حامیم السجدہ آیت نمبر 44 میں اور بنی اسرائیل آیت 82 میں یہی بات آئی ہے کہ قرآن سے نفع صرف مومن ہی اٹھاتے ہیں، اگرچہ قرآن مجید فی نفس ہی ہدایت ہے، یعنی خود قرآن ہدایت ہے، مگر اس سے ہدایت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ابرار ہیں۔ سورہ یونس میں آیا، لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دل کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آپ پہنچی۔ یہاں پہ اللہ نے مخصوص کر دیا ہدی و رحمت للمؤمنین۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ ہدی للمتقین کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نور ہے۔ تو اب ضرور یہ دیکھنا ہے کہ پھر وہ متقین کون ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ متقین کے کیا معنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد وہ مومن بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک سے بچتے ہیں اور اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ آپ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس اطاعت کو، جسے وہ پہچانتے ہیں، ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جس دین کو لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنے میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی بہت اہم بات آ گئی کہ وہ جو ہدایت اس میں آئی ہے اسے قبول بھی کرتے ہیں، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور اس کو ترک کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ کی ہم پر عذاب نہ آ جائے، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اچھا، اب ہدی للمتقین ہے تو پھر تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ کون سے لوگ متقین ہوں گے جن کے پاس تقویٰ ہوگا؟ تقویٰ کے اصل معنی بری باتوں سے بچنے کے ہیں۔ دراصل یہ لفظ وقوہ ہے جو وقایتن سے مشتق ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب سے تقویٰ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان متقین کے لیے اسے ہدایت کہتے ہیں جو کہ تقویٰ رکھتے ہیں، اور اللہ نے خود ان کی کوالٹیز بتا دی کہ وہ تقویٰ رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب۔ اچھا، اب سب سے پہلے اس میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک لسٹ ہے کہ کن کن چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان کے معنی دیکھتے ہیں کہ ایمان کے معنی کیا ہیں۔ اچھا، ایمان ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں وغیرہ وغیرہ دیگر کے اقرار اور اس اقرار کی فعل کے ساتھ تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام ایمان کے جو برانچیز ہیں ان کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو فعل ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرے، عمل اس کی تصدیق بھی کرے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ لغوی معنی کے اعتبار سے ایمان کا لفظ صرف تصدیق کے لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی میں یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے بہت جگہ۔ مثلا یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یعنی کہ انہوں نے یہ بات اس میں بتائی ہے کہ ایمان دل کے اقرار اور اس کے بعد تصدیق کا بھی نام ہے، زبان سے اس کی تصدیق بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، شرعی طور پر مطلوب ایمان اعتقاد کا نام ہے، قول کا نام ہے اور عمل کا نام ہے، ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ شرعی طور پر جو مطلوب ایمان ہے وہ اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، اور اس ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، جس میں بہت ساری احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے ایمان میں کمی اور بیشی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ کامل بنائے۔ پھر ایمان کے بعد ہم دیکھیں کن کن چیزوں پہ ایمان مطلوب ہے۔ سب سے پہلی چیز میں آ گئی غیب، تو غیب کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت، جنت، جہنم، دیدار الہی، تمام چیزیں جو ہیں یہ غیب ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز و حیات بعد الموت، اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام باتوں کا تعلق غیب سے ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد آ گیا غیب کے بعد کہ وہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں اور ينفقون یعنی خرچ کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کے معنی دیکھتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ کے معنی ہے کہ وہ صلاح کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے یہ بات آئی کہ اقامت صلاح کے معنی یہ ہے کہ رکوع اور سجود کو پورا کا پورا ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ اپنی صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اقامت صلاح کے معنی یہ ہے کہ صلاۃ کے اوقات، وضو، رکوع، سجود سب کی حفاظت کی جائے۔ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کی جائے، مکمل طہارت کا اہتمام کیا جائے، رکوع سجود پورے ادا کیے جائیں، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تشہد میں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ تمام چیزوں کا مجموعہ اقامت الصلاح ہے، یہ کہا گیا۔ اس کے بعد خرچ سے کیا مراد ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب بتاتے ہیں کہ اس میں ينفقون کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت کیا کہ اس سے مراد اہل و عیال، یعنی ایک جگہ تو یہ آئے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے مراد ہے۔ دوسرا یہ آیا کہ اس سے مراد اہل و عیال پر خرچ کرنا، کیونکہ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی، تو یہ دونوں باتیں اس کے ذیل میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر صلاۃ اور مال خرچ کرنے کے معاملے کو ملا کر بیان فرمایا، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے، اور انفاق اس کی مخلوق سے احسان کرنا ہے، اسے نفع پہنچانا ہے۔ انفاق کے سب سے زیادہ مستحق قریبی رشتہ دار، اہل و عیال اور انسان کے اپنے مملوک ہوتے ہیں، اور پھر اجنبی لوگ، لہٰذا تمام واجبات، فرض، زکوٰۃ تمام ادا کرنا اور اس کے بعد نوافل ادا کرنا، یہ سب کہتے ہیں کہ انفاق کے معنی میں آ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہو گئی مومنین کی تعریف۔ اب آ گیا وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہم نے کر لیا تھا، مومنین کی بات ہو گئی تھی۔ اب آیا کافروں کے لیے آیت نمبر 6 سے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں کیا بتایا گیا؟ اب کافروں کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 6 اور 7 کا تعلق کافروں سے ہے، اور یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہاں ارشاد ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ رکھا تھا، لہٰذا آپ کو انہیں نصیحت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، چنانچہ وہ کبھی بھی اس دین کو قبول نہیں کریں گے جسے آپ لائے ہیں۔ اچھا، اس کی مراد یہ لیتے ہیں کہ جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شقاوت لکھ رکھی ہے اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت عطا نہیں کر سکتا، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے اے رسول آپ غم نہ کریں، ان تک پیغام الہی کو پہنچا دیں جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے، اسے گویا وافر حصہ مل گیا، جو قبول کرنے سے اعراض کرے تو اس کے بارے میں آپ غم نہ کیجیے۔ بہت جگہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اللہ نے کہا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ ان کافروں کے لیے جن کے دلوں پہ مہر لگا دی، اللہ نے آگے یہ بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہدایت کا یہ دروازہ بند ہوا۔ اب ہم ذرا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ختمہ کیا ہے، کہ ان کے دلوں کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ غور سے سنیے گا کہ اس آیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے یہاں لکھا گیا ہے کہ یہ تدریجی عمل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک اللہ تعالیٰ کسی کے دل کے اوپر مہر لگا دے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کرنے کے نتیجے میں ایک تدریجی عمل ہوتا ہے۔ سورہ المطففین میں آیا ہے لفظ رانا، را الف نون رانا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آیا ہے ختمہ اس آیت میں سورہ بقرہ میں۔ اسی طرح ایک لفظ آیا ہے طبع، طابع عین طبع، اور ایک لفظ آیا ہے اقفال، یعنی کہ دلوں کے اوپر قفل کا لگ جانا۔ یہ مختلف جگہوں پر قرآن میں مختلف کیفیات کے ساتھ آئے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ
جو سورہ مطففین میں ہے رانا، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ رانا کی کیفیت سب سے پہلی ہوتی ہے کہ جب قلوب پر زنگ چڑھتا ہے، اور اس کے بعد دوسری سٹیج ہے سورہ نساء میں آئی ہے طبع اللہ علیہ بکفرہم، اور یہاں پر بھی آئی ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ کفر کے سبب ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہاں کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ طبع یا ختمہ یہ دوسرا لفظ ہے، مہر لگنے کے معانی کے اندر آیا۔ اور اس کے بعد سب سے شدید اس کی جو کیفیت ہے وہ ہے دلوں پر قفل کا لگ جانا، افقال کی کیفیت۔ اور افقال کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے کہ جس کے بعد اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ان کے دل میں ہدایت داخل ہو۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ ایک حدیث اس سلسلے میں پڑھتے ہیں، نہیں سوری حدیث نہیں ہے اس سلسلے میں، بلکہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھے اور ہمارے دلوں کو اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ اور پھر یہ بات کہ قلوب اور کانوں پر تو ختمہ کی کیفیت ہوئی، اور آنکھوں کے اوپر غشاوہ یعنی پردہ پڑ گیا، اور اس کے بعد اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس چیز کا پردہ پڑ گیا، غفلت کا پردہ پڑ گیا۔ کہا کہ مہر دل اور کان پر ہوئی اور پردہ آنکھوں پر پڑ گیا۔ تو اب اس کی صورتحال میں صحابہ اکرام کا یہ قول آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ عقل سے کام لیتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں حق کی بات کو، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ حق کو دیکھ بھی نہیں پاتے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اب اس کے بعد ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد والی آیت سے ذکر شروع ہو جاتا ہے منافقین کا۔ اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں کہ منافقین کون ہیں۔ صحیح ہے، لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے آخرت کے دن پہ ایمان لائے، حالانکہ مومن نہیں ہیں، اور اس کے بعد ان کی پوری ڈیٹیل شروع ہوئی۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں کہ نفاق کیا ہے۔ نفاق کے معنی یہ ہیں کہ خیر کو ظاہر کیا جائے، شر کو چھپایا جائے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم اعتقادی نفاق ہے۔ یہ نفاق منافق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے، یعنی جب اس کے اعتقاد میں وہ منہ سے ایمان لا رہا ہے اور دل کے اندر اس کے ایمان موجود نہیں ہے، تو یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے جس کے لیے کہا گیا، حدیث میں آیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے۔ اور دوسری جو ہے اس کا وہ عملی نفاق ہے۔ عملی نفاق جو ہے وہ یہ نفاق کبیرہ، یہ نفاق کبیرہ گناہ ہے۔ آگے اس کی تفصیل کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یعنی کہ وہ عملی طور پر ایمان میں تو وہ دل اور اس کا جو وہ ہے قول وہ مطابقت رکھ رہا ہے، لیکن عملاً وہ ہر چیز کی جو ایمان ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ آگے اس کی نگاہ کہ ہم تشریح بتائیں گے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول فعل کے باطل ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھا، نفاق کا آغاز جو ہے منافقین کی صفات کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ مکے میں نفاق نہیں تھا، بلکہ مکے میں صورتحال اس کے برعکس تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں اوس اور خزرج کے انصار تھے، اور وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ ان میں سے بنو قینقاع، اب یہ بات یاد رکھیے، بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں اوس کے حلیف تھے، یعنی دوست تھے۔ اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں اپنا قدم رکھا تو اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ مشرک اسلام ہوئے۔ یہود میں سے اسلام قبول کرنے والے حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے چند لوگ ہی تھے۔ اس کے بعد غزوہ بدر پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو سربلندی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نواز دیا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول مدینے کا سردار تھا اور خزرج سے اس کا تعلق تھا۔ وہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں سربراہ تھا، اور زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب ان کے پاس مدینے میں اسلام آیا تو ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ اب لوگ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو تھا اس سے بے نیاز ہو گئے، لہٰذا اس شخص نے جنگ بدر کے نتائج کو دیکھ کر یہ پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا ہے، لہٰذا اس نے بھی بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن
اس کے ساتھ جو لوگ اس کے طریقے اور مذہب پر تھے ان کے دلوں میں نفاق بیٹھ گیا، اور یہیں سے اہل مدینہ اور گرد و پیش کے اعراب میں نفاق کا مرض پیدا ہوا۔ مہاجرین میں کوئی ایک شخص بھی منافق نہیں تھا۔ تو اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے نفاق کے بارے میں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں منافقین کی کون کون سی کوالٹیز بیان ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکر کر رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں بھی ان کا مکر چل جائے گا، جس طرح کے بعض مومنوں کے یہاں چل گیا ان کا مکر، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، یخادعون اللہ کے بارے میں روایت کیا گیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، استغفر اللہ، اور اس طرح سے وہ گویا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، زبان سے تصدیق کرتا ہے، دل سے انکار کرتا ہے، قول و عمل میں تضاد کا شکار ہوتا ہے۔ صبح اس کی ایک حالت ہوتی ہے اور شام کو دوسری ہوتی ہے، وہ صبح کچھ اور شام کو کچھ۔ بہرحال وہ کشتی کی طرح ڈگمگاتا ہے کہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لہٰذا اللہ نے بتا دیا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، مگر وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ فی قلوبہم مرض، مسئلہ کیا ہے اصل ان کا، کہ ان کے دل میں مرض ہے۔ اب مرض سے کیا مراد ہے، کون سا مرض ہے، کون سی بیماری ہے؟ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں یہ جس مرض میں مبتلا تھے وہ شک کا مرض تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض میں، اس نجاست میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اچھا، ان کے ساتھ اس شک کے ساتھ یہ مرض بھی تھا کہ جھوٹ ہوتا تھا، کذب، یہ بھی ایک مرض ہے۔ منافقین میں کذب کے ساتھ ساتھ تکذیب کا مرض بھی تھا، جھوٹ بھی بولتے تھے اور جو سچی بات ہے اس کی تکذیب بھی کرتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ سب باتیں ان میں جمع تھیں، یعنی کہ شک، ایمان کے اندر شک موجود تھا، گفتگو کرنے میں جھوٹ تھا، کذب تھا، اور جانتے بوجھتے ہوئے جو حق ہوتا تھا اس کی تکذیب کرتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کا ان کو، استغفر اللہ العلی العظیم، فیصلہ سنا دیا کہ ان کے لیے اس جھوٹ کی وجہ سے بہت برا عذاب ہے۔ اس کے بعد یہ کہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ نہیں، یہی مفسد ہے۔ اچھا، کون سی فساد تھا جو یہ کر رہے تھے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کون سا فساد ہے؟ لکھا ہے کہ یہاں فساد سے مراد کفر اور معصیت عمل ہے، ٹھیک ہے؟ زمین میں فساد نہ ڈالو سے مراد یعنی زمین میں معصیت کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ معصیت جو ہے اس کی وجہ سے فساد آتا ہے زمین پر۔ جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی خود نافرمانی کرتا ہے یا کسی کو اس نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو گویا وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین اور آسمان کی بہتری اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائی جائے۔ کتنی امپورٹنٹ یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اب منافقوں کے فساد کی قسمیں بیان کریں کہ کس کس طرح فساد کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کے زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں، اور اللہ کے اس دین کے بارے میں شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور جو لوگ تکذیب کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں۔ یہ ہے منافقوں کا زمین میں فساد، اور خود یہ سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے۔ استغفر اللہ العلی۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے، جب ان سے یہ کہا جائے کہ ایمان لاؤ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے تھے کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ استغفر اللہ العظیم۔ انؤمن کما آمن السفہاء، بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لائیں اس طرح ہم ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ منافقین پر لعنت فرمائے، انہوں نے سفہاء، بیوقوفوں سے مراد صحابہ اکرام کو لیا، اس لیے کہ جس دور میں وہ منافقین تھے اس وقت ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ کون سا گروہ تھا جو ایمان لے کر آیا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی جہالت کی انتہا یہ کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کس قدر ضلالت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، اس سے بڑھ کر اندھے پن اور ہدایت سے دوری کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات کہنے کے بعد
پھر مومنین کے درمیان تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو اپنے شیاطین کے پاس جاتے ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے کہا، اور ہم لوگ تو مذاق کر رہے تھے، یہ کہتے تھے وہ، اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کیسے اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہاں یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا، اور اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مہلت دی ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور شرارت میں چھوڑ کر ان کے گناہوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ ہے مذاق اللہ تعالیٰ کا۔ سورہ انعام میں 110 آیت میں ہے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے، ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، بہکتے رہیں۔ یہ چیز ہے، یہ طغیان جس میں انسان بڑھ جاتا ہے نا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استہزاء کیا، یعنی کہ جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد اچانک اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا۔ استغفر اللہ العلی العظیم، استغفر اللہ العلی۔ اب ہم آتے ہیں 17 اور 18 آیات، جس کے اندر 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ والی سورہ بقرہ میں مثالیں بہت دفعہ پڑھی ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ یہ 2 مثالیں آئی ہیں منافقوں کے نے ہدایت کے بدلے جو ضلالت کو خریدا، اور بصیرت کے بدلے جو اندھے پن کو ترجیح دی، تو ان کی اس حالت کی تشبیہ اللہ نے اس شخص سے دی ہے جس نے آگ جلائی ہو۔ پہلی مثال میں کیا تھا؟ ایک شخص نے آگ جلائی، ہے نا، پھر جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے اس شخص سے جس نے آگ جلائی، اور آگ نے جب اپنے گرد و پیش کو روشن کر دیا اور اس نے اس سے نفع حاصل کرنا اور آگ کی روشنی میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، اس شخص نے جس نے آگ جلائی تھی، اور وہ اس سے بہت ہی مانوس ہو گیا اس روشنی سے، تو پھر ایک دم آگ بجھ جائے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے کہ اسے کچھ نظر نہ آئے اور نہ راستہ سجھائی دے، اور وہ ہو بھی بہرا کہ کچھ سن نہ سکے، گونگا کہ کچھ بول نہ سکے، اندھا کہ روشنی بھی ہو تو دیکھ نہ سکے، لہٰذا وہ پہلی حالت کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ یہ مثال اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز لے گیا جو ان کے روشن کر رہی تھی ان کے ماحول کو۔ پھر کیا ہوا؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا۔ اب ظلمات کون سے ہیں؟ دیکھا ہم نے منافقین کے اندر شک ہے نا، تو شک کی بیماری، کفر، نفاق، یہ سب وہ اندھیرے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، اب خیر کی راہ تو وہ پا ہی نہیں سکتے۔ سمن، لہٰذا بہرے ہیں، سن ہی نہیں سکتے حق کی بات کو۔ بکمن، گونگے ہیں کیونکہ بول نہیں سکتے۔ عمیون، اندھے ہیں، ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ شخص جس نے کہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی کیا اور اس کے آس پاس کا ماحول روشن بھی ہوا اور ایمان لایا، وہ کفر سے ایمان کی طرف آیا، لیکن پھر اس نے اپنے لیے نفاق کو پسند کر لیا، تو گویا کہ وہ نور جو اللہ نے اس کو دے دیا تھا وہ اللہ نے دوبارہ واپس اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ پہلی مثال گزری۔ اب دوسری مثال میں کیا تھا؟ او کصیب من السماء، زوردار بارش جو آسمان سے آتی ہے، یہ سب۔ اب اس میں دیکھیے، یہ ایک اور مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دوسری قسم کے لیے بیان فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی تو حق ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی یہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک، کفر اور تردد کی حالت میں ان کے دل بارش کی طرح ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش جو ظلمات یعنی اندھیروں کی حالت میں نازل ہوتی ہیں۔ ان اندھیروں سے مراد شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے ہیں۔ راحت کیا ہے؟ راحت سے مراد کڑک ہے جو خوف کے باعث دلوں پہ دہشت طاری کر دیتی ہے، اور یہ منافقوں کی حالت ہوتی ہے کہ ان پر شدید خوف اور گھبراہٹ طاری رہتی ہے۔ ذرا تو مشکل وقت آیا تو یہ گھبرا جاتے ہیں، ہے نا۔ برق سے مراد نور ایمان کی وہ روشنی ہے جو بعض اوقات ان منافقوں کے دلوں میں چمکتی ہے، کبھی کبھی ایمان کی روشنی چمکتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ وہ بجلی کے کڑکے سن کے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی ان کی یہ احتیاط کہ اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے، کیونکہ وہ بہت شدید اور قوی ہے بجلی کی کڑک، اور ان کی آنکھیں تو کمزور ہیں۔ یعنی مثال کیا کہہ رہی ہے کہ ان کے دل کا ایمان کمزور ہے، انہیں اس پہ ثابت قدمی نہیں ہے، ممکن ہے کہ ان کے ایمان کو اچک کر لے جائے۔
اب یہ تفسیر میں آتا ہے کہ جب اسلام کو عزت اور سربلندی نصیب ہوتی ہے تو یہ منافق قدرے مطمئن ہو جاتے ہیں اور بڑھنے لگتے ہیں اسلام کی طرف، اور جب اسلام کو کسی افتاد کا سامنا پڑتا ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوشش میں ہوتے ہیں کہ پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ استغفر اللہ، سورہ الحج آیت نمبر 11 میں ہے ایسے لوگوں کی مثال، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرے ٹائپ آف دا منافقین ان کی مثال ہے۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہوا اس تفصیل سے کہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کئی تو خالص مومن ہیں جن کا کہ ذکر ابھی سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں ہم نے پڑھا تھا، ہے نا۔ کچھ خالص کافر ہیں، ان کا اس کے بعد کہ ہم نے 2 آیتوں میں ذکر پڑھا ہے نا، اور اس کے بعد کچھ منافقین ہیں جن کا ابھی ہم نے 2 مثالوں میں ذکر پڑھا۔ ان منافقین کی بھی بظاہر ایسے محسوس ہو رہا ہے، جو موٹی موٹی اگر دیکھیں تو 2 قسمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو خالص منافق ہے جس کے لیے آگ والی مثال بیان کی گئی ہے نا، کہ ایک دفعہ ماحول روشن ہوا اور اس کے بعد پھر اللہ نے نور کو سلب کر لیا، اٹھا لیا، اب وہ بھٹک رہے ہیں، یہ خالص منافق ہے۔ دوسرے والا جو مثال آئی اس کے اندر ایک تشکیک والے ہیں، تشکیک میں مبتلا ہیں منافق، جن کے سامنے کبھی تو ایمان کی روشنی جگمگاتی ہے، کبھی بجھ جاتی ہے، بارش والی مثال والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا نفاق پہلے درجے کے منافقوں سے نسبتاً کمتر ہے، لیکن تشکیک کے مرض میں یہ مبتلا، اور کہا ہے کہ ممکن ہے، جو بھی آیت میں آئے کہ ممکن ہے کہ ان کی بصارت نوچ کے لے جائے۔ بہرکیف ان دونوں طریقوں کے منافقین کو ثبات اور ثابت قدمی نصیب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمان میں وہ ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کا شک اور شبہ دلوں سے نکل جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آیت نمبر ہم 20 سے لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 29 تک۔ اب وہ لوگ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہیں بشارت دی جا رہی ہے جو ایمان لائے نیک عمل کے، ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس میں ایک بات یہ آئی کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو وہ پھل پیش کیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے، جب بھی انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گے، باغ ہوں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ جو مشابہت قرآن میں ملتی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جنت کے پھلوں میں مشابہت؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس، جنتیوں کے پاس پھل لے کر آیا جائے گا جنہیں وہ کھائیں گے، پھر اسی طرح کے اور پھل بھی لے کر آئے جائیں گے، وہ بھی انہیں کھائیں گے جنتی، اور یہ کہیں گے لانے والوں سے کہ یہ پھل تو تم ابھی بھی لائے تھے۔ تو یہ جو جنت کے خوبصورت بچے لڑکے ہوں گے، جو ان کے غلمان ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، تم ان کو بھی کھاؤ، ان کا رنگ تو ایک جیسا ہی ہے مگر ذائقہ مختلف ہے، یعنی تھوڑی دیر پہلے جو آیا تھا اس سے یہ مختلف ہے۔ تو یہ بھی ایک تفسیر میں آتا ہے کہ جنت ہی کے جو 2 پھل ہیں ان کے اندر مشابہت پائی جائے گی، لیکن وہ مختلف ہوں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ جنت کے پھل بھی اگرچہ دنیا کے پھلوں سے مشابہ ہی ہوں گے، مگر جنت کے پھل بہت عمدہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جنت کی کوئی شے دنیا کی کسی شے سے مشابہ نہیں ہوگی، ہاں البتہ ناموں کی مشابہت ہوگی۔ تو یہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے کہ دیکھنے سے لگے گا کہ ارے اسے تو ہم مانوس ہیں، اس پھل سے، اس کو تو ہم کھا چکے ہیں، لیکن جب اسے ہم کھائیں گے تو کھانے میں وہ ایسا ذائقہ ہوگا جو کبھی بھی نہ کھایا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس سے نکل سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اللہ نے یہ بتایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال دینے سے اللہ کی کیا مراد ہے، مچھر یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی مثال؟ اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، ان اللہ لا یستحی، کہ اس سے مراد چھوٹی بڑی مثالیں ہیں جن کے ساتھ مومن ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ساتھ انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جو بھی مثالیں قرآن میں اللہ نے دی ہیں چھوٹی بڑی، ان سے مومنوں کو ہدایت ملتی ہے۔ لیکن یضل بہ کثیرا، اسی سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ساتھ منافقوں کو گمراہ کرتا ہے، مومنوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ منافقوں کی ضلالت اور گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب حال جو مثال بیان کی ہوتی ہے
اس سے انہیں حق اور یقین کا علم تو ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی تکذیب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے انہیں گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایسی مثال سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ نے بتایا کہ چاہے مچھر یا مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کو اس مثال کے بیان کرنے سے کوئی بھی چیز مانے نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 28 میں یہ بات آئی کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ کون سے ہے موت اور زندگی؟ حضرت ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ کنتم امواتن فاحیاکم کے معنی یہ ہیں کہ تم مردہ تھے اور اپنے آبا و اجداد کی پشتوں میں تھے اور تم کچھ بھی نہ تھے کہ اس نے تمہیں زندگی بخشی، دوبارہ وہ تمہیں موت دے گا اور پھر بعث کے وقت وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ بالکل وہی ایسی ہی آیت قرآن کے اندر سورہ المؤمن آیت نمبر 11 میں ہے، امت تنثنتین و احییت تنثنتین، ہم نے 2 دفعہ بے جان اور 2 دفعہ زندگی بخشی. تو یہ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ کی زندگی ہے. یہاں پر ہمارا تیسرا رکوع الحمدللہ ختم ہوتا ہے. اب اگلا جو پورشن ہے وہ آیت نمبر 30 سے 39 تک کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب کے نام سکھا دی. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے. چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم یہاں سے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو چٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ہم قصہ ابلیس اور آدم کے چیدہ نکات اس میں سے لیں گے جس میں ہم نے 6 نکات تیار کی ہیں. پہلا نکتہ یہ کہ فرشتوں نے سوال کیا تھا کیوں کیا اور اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کیا دیا. فرشتوں کا یہ سوال اس مخلوق کی تخلیق میں جو حکمت کار فرما تھی اسے معلوم کرنے کے لیے تھا. یعنی فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے، حالانکہ اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خرابیاں اور فساد اور کشت و خون کریں گے. اگر اسے پیدا کرنے سے مقصود یہ کہ وہ تیری عبادت کرے تو ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. تیری نافرمانی کی بھی کوئی چیز ہم سے صادر نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ان کا حقیقت معلوم کرنے کے لیے سوال تھا. اللہ تعالیٰ کا جواب ان کے لیے کیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. اس موقع کے اوپر جواب نہیں آیا بلکہ صرف یہ بتا دیا گیا کہ بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور یہی ہمارے بھی ایمان کے لیے جملہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی بھی فیصلے کے اندر حکمت نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام یاد کر لیں. انی اعلم ما لا تعلمون، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنی مخلوق سے، تمام مخلوق سے، کہ میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد دوسرا نقطہ آیا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا سبب کیا ہے. آدم علیہ السلام کی فضیلت کا سبب علم ہے، کیونکہ آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم پوشیدہ کرتے ہو وہ سب مجھ کو معلوم ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ
جو جواب تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان تمام چیزوں کے نام بتانے کے بعد فرشتوں کو وہ جواب مل گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی عزت افزائی فرمائی. یہ جو فرشتوں کے سجدے سے تھے، سجدہ تھا، اس سے آدم کی عزت افزائی ہوئی. یہ آدم کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی عزت افزائی تھی. اولاد آدم کو احسان جتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور یہ اللہ کی اطاعت میں آدم کو سجدہ تھا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے اچھے سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں سجدہ آدم کو کیا گیا تھا. قتادہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ کی تھی اور سجدہ آدم کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو عزت بخشی کہ اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا. کس نوعیت کا سجدہ تھا یہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی اطاعت کا اعلان تھا. یہ آدم کو سجدہ کرنا یہ نہیں تھا کہ آدم کو اللہ کے بجائے سجدہ کر لیا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں، بلکہ اطاعت اللہ کی تھی اور اللہ کے لیے اور سجدہ آدم کے لیے. اچھا، اس کے بعد ابلیس کا جو تکبر آیا تو اس میں یہ پوائنٹ آیا کہ آدم علیہ السلام کو جو عزت افزائی اللہ نے عطا فرمائی، اس کی وجہ سے اللہ کے دشمن ابلیس نے آدم سے حسد کیا اور کہا کہ میں ناری ہوں اور یہ خاکی ہے. گناہوں کا آغاز تکبر سے ہوا. اللہ کے دشمن نے تکبر کیا کہ وہ آدم کو کیوں سجدہ کرے. صحیح حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ ابلیس کا تکبر کفر اور عناد ہی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا. تو ابلیس کا یہ تکبر تھا اور اس کا حسد تھا جو کہ اس کے لیے اس گناہ کا باعث بنا. اس کے بعد جو آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں سے یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. تو اس بارے میں ایسا ہی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی بیوی کو ایک خاص درخت کے پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ جنت کے باقی تمام درختوں کے پھل کھانے کی اجازت دی تھی، مگر آدم و حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا. اور متعین طور پہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان نہیں فرمایا. پھر دونوں کو اس نے شیطان نے بہکایا اور دونوں نے اس کو کھا لیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ہر ایک میں جو ہے وہ دو کے لیے آیا ہے، دو کا صیغہ استعمال ہوا کہ وہ دونوں جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا. اور کون سا عیش و نشاط تھا؟ جنتی لباس تھے، کشادہ رہائش تھی، عمدہ رزق تھا، سامان راحت تھی، اس سے ان کو نکلوا دیا. اس کے بعد وہ زمین ان کو جائے قرار پائی اور اس زمین پر ہی ان کا رزق اور ان کا اجل ہر چیز لکھ دی گئی، معینہ مدت تک کے لیے انہیں بھیج دیا گیا. اس کے بعد 5واں نقطہ یہ آیا کہ حضرت آدم نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ وہ کلمات تھے، سورہ اعراف میں یہ آتے ہیں جن کلمات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ آدم کو سکھائے. حضرت ابن عباس سے فرمان ہے کہ کلمات کے بارے میں روایت ہے کہ آدم نے عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں فرمایا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی جب مجھے چھینک آئی تو کیا تو نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تیری رحمت تو تیرے غضب پر غالب ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا تو کیا تو نے لکھ نہیں رکھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ یا اللہ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں. لہٰذا آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اس کے بعد وہ جنت میں لوٹے. اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر انسان جب وہ خطا کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو حضرت آدم سے اس کے لیے بھی ہے کہ اسے انشاءاللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور جنت میں لوٹائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 6واں نقطہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائے گا، انبیاء مرسلین کو مبعوث فرمائے گا، اور کہا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا. اب ہمارا یہاں پر 3 رکوع ختم ہوتا ہے. اور اب آیت نمبر 40 سے ہم ابتدا کرتے ہیں اپنی، جو کہ بنی اسرائیل سے اب متعلق باتیں چلیں گی، اور 40 سے 59 تک جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جب کوئی اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اگر تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھے سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو،
اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور صلاح قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور تم صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ کی مدد تب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں پر، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی اور وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پہ من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالموں لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ ہم نے ابھی تک 59 آیت تک ذکر کیا ہے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ مدینے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ یہود جن کو اب وہ پہلی دفعہ مخاطب ہوں گے، ان کے ساتھ پہلی دفعہ انٹریکشن شروع ہوگا، کہ وہ تو اہل کتاب تھے، وہ تو کتاب، وحی، ایمان، رسالت، ان تمام چیزوں کو جانتے تھے، تو یہ خواہش تھی کہ وہ ایمان کو قبول کریں گے۔ اور قرآن میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے سب سے پہلے مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں مخاطب کیا ہے، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک تاکہ وہ نصیحتیں ہیں ان کے لیے، جو کہ ان کو کچھ یاد دلایا گیا، ان کی ہسٹری یاد دلائی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر کیا چیز ان کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ عہد و پیمان یاد دلایا جا رہا ہے جو انہوں نے پہلے کیا۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کون سا عہد و پیمان ہے جو کہ اللہ نے کیا کہ تم اپنے پیمان کو یاد رکھو تو میں اپنے کو یاد رکھوں گا؟ یہ کیا تھا؟ یعنی تم اس عہد و پیمان کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق و اتباع کرنی ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، یعنی کہ ان بوجھوں اور توقوں سے کو تم سے اتار دوں گا جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنی کتاب میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پاتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ نبی آنے والا ہے جس کی اتباع کرنی۔ اسی عہد کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے کہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صلات قائم کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تمہیں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ وہ عہد ہے جو ان سے لیا گیا تھا، صلات کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا اور ان پیغمبروں پر ایمان لانا۔ تو یہاں انہیں وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اب وہ پیغمبر، اب نبی آخر زمان آ گئے ہیں
تو تمہیں ان کے اوپر ایمان لا کر ان کی تصدیق کرنی ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو۔ اس کے معنی یہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ میرے رسول اور ان کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے بارے میں تمہیں جو علم ہے، جو ان کو اپنی کتاب کے ذریعے پتہ ہے، اس کو تم نہ چھپاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں تم اس رسول کے بارے میں لکھا ہوا موجود پاتے ہو۔ تو یہاں تلبس الحق بالباطل یہ ہے کہ وہ حق کو باطل سے ملاتے تھے اور اس چیز کو چھپا جاتے تھے۔ پھر آگے کہا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو۔ تو اس میں یہ بات ہمارے لیے بھی سمجھ میں آئی، یہ یہودیوں کے لیے کہا گیا جو یہ حرکت کرتے تھے، لیکن ہمیں بھی اس بات کی سمجھ میں آئی، اس سے ہمارے سلف علماء سب یہ بات کے قائل ہیں کہ نیکی کا حکم دینا ایک مومن کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن اور خود بھی اس نیکی پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بری و ذمہ ہو جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو ترک کر دینے کی وجہ سے دوسرے کا وجوب ساقط نہیں ہو جاتا۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں تو خود نیکی کر رہا ہوں اور کافی ہے، میں کسی کو نیکی کا حکم نہ دوں، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ اور اگر ایک شخص دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھول جا رہا ہے جیسا یہودی کرتے تھے، تو یہ بھی اتنا ہی غلط ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور ایک حدیث اس سلسلے میں ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ وہ جہنم میں ان کے ارد گرد چکر لگاتا رہے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ جہنم میں اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع نہ کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا ہاں، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود اس برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نعوذ باللہ ان اکون معہم، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یکے بعد دیگرے وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی۔ سب سے پہلے فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، جو آگے سورہ قصص میں ڈیٹیل میں آئے گی، تو ہم یہاں پہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں لیتے۔ اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور انہیں یہ سزا دی گئی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اس کے بعد وہ مر بھی گئے تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی، اور وہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جو بھائی بہن ہیں جو مر گئے ہیں دوبارہ وہ زندہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے سامنے کیا کہتے ہیں نشانی پیش کی تھی۔ مختلف اس کے بارے میں ڈیٹیلز ملتی ہیں، جیسے جو میں سب سے اوتھینٹک آپ کے سامنے بیان کرتی تھی ہوں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ کی صورت یہ تھی، یعنی یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، حضرت موسیٰ آئے، اور وہ سب آپ کو آگے ڈیٹیل آپ پڑھیں گے کہ حضرت ہارون کو انہوں نے ان کے گلے کو پکڑ لیا، پھر اس کے بعد ایک کلام ہوا، پھر ان کے جو ہے سردار یہ معافی مانگنے کے لیے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ کی صورت یہ تھی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے سامنے والے انسان کو تلوار سے قتل کرے گا، خواہ وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا، اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو قتل کر رہا ہے۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ انہوں نے قتل کیا، اور اس کے بعد پھر جو قتل ہو گئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ بھی کیا، اور وہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان توبہ کو اس صورت میں قبول کیا کہ ان کی کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور انہوں نے یہ دوبارہ زندہ ہونا دیکھا، یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے اللہ کی نظر آئیں، ان کے سامنے آ گئیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کیا کہ انہوں نے موسیٰ سے شرط لگائی کہ ہم اس وقت تک تجھ پہ ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس جسارت کے اوپر کڑک نے ان کو آ لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے کڑک کو آ لیا گیا اور سزا کے طور پر ان کو موت آئی تھی۔ یہ بھی ایک طبعی موت نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ دی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ زندہ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا۔ یہ بھی عظمت کا ایک بڑا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر غمامہ یعنی بادل تھا جو کہ تیہ کے علاقے میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیا، سایہ کر دیا تھا۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ عطا کیا تھا۔ من و سلویٰ کیا تھا؟ برف کی طرح سے ایک نازل ہونے والی چیز تھی من، اور سلویٰ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بٹیر کی مانند ایک پرندہ تھا۔ یہ ڈھیر کی مانند آ جایا کرتے تھے اور انسان اس سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا کرتا تھا اور اسے یہ لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ طعام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو انہیں ایک کے بعد دیگرے عطا ہوئیں۔ اور اس کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ جھک کر داخلے کا حکم دیا گیا کہ
کہ اس خطے میں جھک کر داخل ہو، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں کی مذمت اللہ نے قرآن میں ان آیات میں کی ہے کہ جب انہوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے پر، فتح کے موقع پر ارض مقدس پر داخل ہونے کے لیے کہا کہ جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم جی جاؤ جی بھر کر کھاؤ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بلاد مصر سے آئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر جو کافر عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو۔ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور انتہائی بزدلی اور بے ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگل میں پھینک دیا تاکہ حیران و سرگردہ پھرتے رہیں۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا پھر جب جنگل میں 40 سال گزارنے کے بعد یہ یوشع بن نون جو اللہ کے نبی تھے، یوشع بن نون ان کے ساتھ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی تھی، اور جب انہوں نے شہر کو فتح کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اس نعمت پر شکر بجا لاتے ہوئے شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تب یہ والی بات آئی تھی کہ انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو کچھ اللہ نے کہا تھا ان سے کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، اسے انہوں نے بدل دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ظالم پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے حتتن کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے نہیں داخل ہوئے، گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتتن کو بدل کر حبتن فی شعرتن کہنے لگے، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں، اور حنتتن کا لفظ بھی ہے کہ یہ کہنے لگے، اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے بدل دیا حتتن کو حبتن سے، تو بہرحال جو مختلف الفاظ آتے ہیں کہ کس کو کس سے بدل دیا تھا واللہ عالم، یہ قرآن نے بتا دیا کہ انہوں نے جو اصل ورڈ کہا گیا تھا اسے بدل دیا اور اپنی مرضی کا لفظ کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، اپنے سرینوں کے بل داخل ہوئے، یعنی کہ وہ جو پوزیشن تھی اسے بھی چینج کر دیا، لفظ کو بھی بدل دیا۔ استغفر اللہ العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ استغفر اللہ العلی العظیم، استغفر اللہ العلی العظیم۔ یہ 59 تک ہو گئی ہے، اس کے بعد اب 60 سے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اور 82 تک جائیں گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین میں اگتی ہیں، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابئی ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور اس کے بعد آنے والے تھے،
اور متقی لوگوں کے لیے ان کی نصیحت کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے درمیان عمر کی ہو، چنانچہ تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو، کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر ہیں کہ وہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ مسلمانوں کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ انہی میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، حالانکہ تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو کہ اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب یہاں سے بنی اسرائیل کی جو نافرمانی ہے وہ شروع ہوتی ہے، روگردانی اور نافرمانی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا کر دیا، چشمے رواں کر دیا، ہر خاندان کے لیے چشمہ تھا جس سے کہ وہ پانی سے سیراب ہوتے تھے اور من و سلوہ انہیں ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کو قائم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ گویا کہ دنیا کی جتنی بھی تگدو ہے وہ اس سے بری ذمہ تھے، اور انہیں اللہ کی کتاب کو قائم کرنا تھا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے سرکشی اختیار کی، من و سلوہ پہ صبر نہ کر سکے اور اپنی پہلی زندگی کو یاد کرنے لگے جب وہ مسور، پیاز، ترکاریاں اور گندم وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے، اور کہا کہ موسیٰ تم اللہ سے یہ کہو۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ فرمایا، ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر اس کے بدلے ناقص چیزیں لیتے ہو؟ اور یہ ایک طرح کی جو ڈانٹ ہے جو ان کو حضرت موسیٰ کی طرف سے ملی، سرزنش تھی جو ان کو ملی کہ تم کمتر کھانوں کا مطالبہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں عمدہ اور خوش ذائقہ کھانا دیا، عیش و عشرت کی زندگی دی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اور یہ چیزیں تو ہر جگہ دستیاب ہوتی ہیں، ان کے بارے میں خاص اہتمام سے اللہ کی سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کے نتیجے میں تو من و سلوہ نازل ہوا تھا، اور یہ عام سی چیزیں تو ہر شہر میں مل جاتی ہیں۔ اور یہ والی بات جو انہوں نے کی تھی اس قدر اللہ تعالیٰ کو یہ بری لگی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذلت، رسوائی اور محتاجی ان کو مسلط کر دی۔
اور حضرت یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا ہو اس کے لیے پھر کوئی عزت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا گیا اور ان سے عہد لیا گیا۔ یہ پہاڑ اٹھا کر عہد لینا کیا تھا؟ سورہ اعراف میں انشاءاللہ جب آگے جائیں گے تو اس کی ڈیٹیل تفصیل آ جائے گی۔ اور جب ہم نے ان پر کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا، گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گر رہا ہے، تو ہم نے کہا اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی ہے زور سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ تو یہ ان کو تورات دی گئی تھی پہاڑ سر کے اوپر اٹھا کر۔ انشاءاللہ سورہ اعراف میں اس کا ہم ڈیٹیل مطالعہ کریں گے۔ اور اس کے بعد یاد دلایا گیا اللہ نے یہاں پہ، یہ سب وہ والی باتیں آ رہی ہیں جن میں انہوں نے روگردانی اور نافرمانی کی، یعنی پہاڑ سر پہ کھڑا ہونے کے بعد انہوں نے اس کا پختہ عہد لیا کہ ہم اسے قائم کریں گے، اور اس کے بعد کتاب کو قائم نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد سبت کا دن آیا جس کے اندر انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ ہفتے کے دن کے جو قانون تھا یہ بھی انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں آئے گا، تو اس وقت ہم اس کو کریں گے۔ اور اس کے بعد جو لمبا تفصیلی تذکر آ رہا ہے جو کہ ایک ہی مقام پر قرآن میں آیا ہے، وہ گائے کا قصہ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک شخص کی قتل کا فیصلہ اس گائے کے ذریعے سے کیا گیا تھا، لیکن اس میں جو چیدہ نکات ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے۔ اس واقعے کے اندر جو ہمیں عبرت ملتی ہے وہ لیں گے کہ یہ اس میں بنی اسرائیل پر احسان اللہ کا یہ ہے اس قصے میں کہ جب یہ قتل ہوا اور قاتل کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے، جو گائے کی پوری کہانی ہے، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کے ایک ٹکڑے سے اس کے جسم کو مس کیا، تو مقتول زندہ ہوا اور ہو کر اس نے یہ بتایا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مختلف ڈیٹیلز آتی ہیں، ہم اس ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے کہ شخص کون تھا اور کس طرح سے ہوا، لیکن جو اس کے اندر عبرت ہمیں ملتی ہے اس پورے قصے سے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر 1 تلبیس کیا ہے؟ کثرت سے سوال، بار بار سوال، اس کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے۔ ایک دفعہ پوچھا، دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، اور اس کے بعد کش بحثی کرتے چلے گئے اور حکم ان کے اوپر سخت سے سخت ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کو ایک خاص گائے لے کر آنی تھی کہ جس کے ذبح کریں اور اس کے حصے سے مس کریں، کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اگر پہلی دفعہ حکم سننے کے بعد کسی بھی گائے کو لا کر ذبح کر دیتے اور اس کے جسم سے ٹکڑے سے مس کرتے تو یہی کچھ معجزہ رونما ہو جاتا، لیکن اس کج بحثی کی وجہ سے ان کے اوپر احکامات سخت ہوتے چلے گئے۔ اور اس کے بعد بھی جو آیت کہتی ہے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے مشکل ہی سے ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہیں دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب حکم آیا تو ان کے دلوں نے اس حکم کا انکار کر دیا، اس وجہ سے وہ ساری کی ساری بحثیں کرتے تھے۔ اگر جب انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی تنگی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل میں ڈال دیا، اور اس طرح سے احکامات ان کے اوپر سخت ہوتے چلے گئے۔ اور پھر اس سوال جوال کے بعد بھی انہوں نے اسے مشکل ہی سے ذبح کیا۔ اس جو آیت ہے اس کے اندر ان کی مذمت ہے، کیونکہ ان کے سوالات ان کی کجی اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھے، کیونکہ وہ اسے ذبح کرنے والے ہی نہیں تھے، اور آخر میں مجبوراً انہوں نے اس کو ذبح کیا، ارادہ ہی نہیں تھا ان کا۔ اور یہ جو ان کے سامنے مردہ زندہ ہوا، یہ اللہ نے بتایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا۔ یہ بھی ان کے آنکھوں کے سامنے ایک چیز آئی اس قصے کے ذریعے سے۔ تو یہ تمام چیزیں اس قصے میں ہمیں پتہ چلی، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، یعنی ایک مدت جب گزر گئی تو دلوں کی سختی کا حال اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ احکام کے بعد جب طویل مدت گزرتی ہے تو لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ آیات و معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انہوں نے نصیحت اور موعظت کو قبول نہ کیا۔ اچھا، یہ دل سختی میں ان پتھروں کی طرح ہے جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ پتھروں سے چشمے اور نہریں بہہ نکلتی ہیں، بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہوں۔ اور اسی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں سے پتھر نیچے بھی گر کر آ جاتے ہیں۔ تو
ایک اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ تمہیں جس حق کی دعوت دی جاتی ہے اگر پتھر اسے معلوم کر لیں تو وہ تمہارے دلوں کی نسبت بدجہاں نرم ثابت ہوں. یہ بات کہی گئی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ان میں تو زندگی ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کو علم ہے کہ ان کے اندر کیا روح پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے ٹکڑے پر آتے ہیں جو کہ آیت نمبر 83 سے 99 تک ہے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا اور صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو. اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے قرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑواتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے. اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی دنیا کو آخرت کی عوض خرید لیا، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی. کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کرتے رہے. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی مان لاتے ہیں. اور پھر جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پہ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے. پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہی ظالم ہو. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور ہم نے تم کو اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. کہہ دیجئے اگر اللہ کے آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور وہ اپنی ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کا حریص پائیں گے، اور ان لوگوں میں سے بھی زیادہ جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. ان میں سے ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ آتا رہی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے کہ والدین کے ساتھ احسان یہ تمام. اچھا یہ وہ کون سا عہد ہے میثاق بنی اسرائیل؟ کون سا میثاق ہے؟ یہ وہ ہے جو طور کو سر پر کھڑا کر کے لیا گیا تھا. اس کے کیا نکات تھے؟ اس کے اندر
یہ نکات تھے کہ خالص اللہ کی بندگی کریں گے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، ذوی القربہ اور یتامى اور مساکین سے نیک سلوک کریں گے، لوگوں سے اچھی بات کہیں گے، صلاۃ قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے اور گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ اب یہ اس کی عہد شکنی بنی اسرائیل نے کس طرح سے کی ہے، یہ دیکھیے۔ اس کی عہد شکنی بنی اسرائیل نے اس طرح سے کی کہ سب سے پہلے قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ پہلی بات تو یہی ہو گئی۔ اچھا، اور عہد شکنی انہوں نے کس طرح سے کی کہ یہودیوں کے دو گروہ تھے۔ اب یہ اسلام سے پہلے کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے دو گروہ تھے، ایک گروہ بنو قینقاع تھے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ خزرج کے حلیف تھے، اور دو قبیلے ایک ساتھ تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دونوں مل کر اوس کے حلیف تھے۔ اب اوس اور خزرج میں جب جنگ ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ بنو قینقاع جو خزرج کے حلیف تھے وہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے، اور بنو نذیر بنو قریظہ دونوں جو تھے وہ اوس کا ساتھ دیتے تھے۔ اب جب لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں یہودی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے، ان میں سے ہر گروہ اپنے حلیف کو اپنے ہی بھائیوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا تھا اور آپس میں کچھ تو خون ہو جاتا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے کتنی لڑائیاں ہوئیں اوس اور خزرج کے درمیان، تو اس میں کیا ہوتا تھا، دو یہودی قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ پھر جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو کیا کرتے تھے کہ وہ خود ہی تورات کی تصدیق اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بھئی تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جو قیدی ہیں ان کو چھڑوانا ہے، فدیہ لینا ہے، تو کیا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے اپنے قیدیوں کو فدیہ عطا کر کے رہا کرتے تھے، یعنی ایک یہودی قبیلہ دوسرے یہودی قبیلے کے لوگوں سے فدیہ لے رہا ہے اور یہودیوں کو رہا کرا رہا ہے۔ بنو قینقاع اوس کے ہاتھوں سے اپنے قیدیوں کو رہا کرواتے، اور بنو نذیر اور قریظہ جو تھے وہ خزرج کے ہاتھوں سے اپنے قیدیوں کو چھڑواتے تھے، اور مشرکوں کو اپنے اوپر چڑھا لانے کی وجہ سے انہوں نے نامعلوم اپنے کتنے ہی لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو کہا گیا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی تم نے بہت بری چیز کا ارتکاب کیا، اللہ کی آیات کا کفر کیا، انبیاء کرام کی مخالفت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد عہد و میثاق کی تم نے دھجیاں اڑا دیں، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، بچڑے کو معبود بنایا۔ ان تمام روگردانیوں کے بعد جو کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ایمان جس کا تمہیں حکم دے رہا ہے، اور بہت برا حکم ہے جو تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے، اس سب کے بعد ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ لمبی عمر جیے، طویل عمر جیے۔ کہا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش 1000 سال کی عمر مل جائے، اور گناہوں نے ان میں طویل عمر کی خواہش پیدا کر رکھی تھی۔ یہ جو یہود تھے یہ مشرکوں سے بھی زیادہ لمبی زندگی کے حریص تھے، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش کہ اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ کہا گیا یہ عمر اگر مل بھی جائے تو یہ اسے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ استغفر اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے ہم لیکچر میں پہلی البقرہ کی پہلی سے لے کر 96 آیت تک کر پائے ہیں، جس کے اوپر یہاں رکوع ختم ہوتا ہے 11واں۔ انشاءاللہ کل 97 سے سورہ بقرہ کی 203 آیت تک ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمارے سننے کو اور بولنے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔